بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اس صورت میں کفار اور منافقین کے بعد افعال قبیحہ مذمومہ کا ذکر اور ان پر جہنم کی وعید ہے۔ یہ افعال اگر کسی مومن سے سرزد ہوں جو تکذیب نہیں کرتا، وہ بھی اگرچہ شرعاً مذموم اور سخت گناہ ہے، مگر وعید مذکور ان پر نہیں ہے۔ اسی لیے ان افعال اور اعمال سے پہلے ذکر اس شخص کا فرمایا ہے جو دین اور قیامت کا منکر ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ضرور ہے کہ یہ اعمال جن کا ذکر آگے آ رہا ہے مومن کی شان سے بعید ہیں، وہ کوئی منکر کافر ہی کر سکتا ہے۔ وہ اعمال قبیحہ جن کا اس جگہ ذکر اس صورت میں فرمایا ہے، یتیم کے ساتھ بدسلوکی اور اس کی توہین، مسکین محتاج کو باوجود قدرت کے کھانا نہ دینا اور دوسروں کو اس کی ترغیب نہ دینا، نماز پڑھنے میں ریاکاری کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ سب اعمال اپنی ذات میں بھی بہت مذموم اور سخت گناہ ہیں، اور جب کفر و تکذیب کے نتیجہ میں یہ افعال سرزد ہوں تو ان کا وبال دائمی جہنم ہے، جیسا کہ صورت میں اس کو ویل کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ یہ منافقین کا حال ہے، یہاں سے منافقین کا حال بیان فرمایا ہے جو لوگوں کو دکھلانے اور اپنے دعوی اسلام کو ثابت کرنے کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں، مگر چونکہ وہ نماز کی فرضیت ہی کے معتقد نہیں، اس لیے نہ ان اوقات کی پابندی کرتے ہیں نہ اصل نماز کی۔ جہاں دکھلانے کا موقع ہوا پڑھ لی ورنہ ترک کر دی۔ عن صلاتہم میں لفظ عن کا مفہوم یہی ہے کہ اصل نماز ہی سے بے پرواہی اختیار کرے، جو منافقین کی عادت ہے، اور نماز کے اندر کچھ سہو و نسیان ہو جانا جس سے کوئی مسلمان یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خالی نہیں، وہ اس کلمہ کی مراد نہیں ہے، کیونکہ اس پر وعید ویل جہنم کی نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ مراد ہوتی تو عن صلاتہم کی بجائے فی صلاتہم فرمایا جاتا۔ احادیث صحیحہ میں متعدد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سہو واقع ہونا ثابت ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ ماعون کے اصل لفظی معنی بشیء قلیل و حقیر کے ہے، اس لیے ماعون ایسی استعمالی اشیاء کو کہا جاتا ہے جو عادتاً ایک دوسرے کو عاریتاً دی جاتی ہیں اور جن کا باہم لین دین عام انسانیت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، جیسے کلہاڑی، پھاوڑا وغیرہ، یا کھانے پکانے کے برتن جن کا ضرورت کے وقت پڑوسیوں سے مانگ لینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، اور جو اس میں دینے سے بخل کرے وہ بڑا کنجوس کمینہ سمجھا جاتا ہے۔ مگر آیت مذکورہ میں لفظ ماعون سے مراد زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کو ماعون اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مقدار کے اعتبار سے نسبتاً بہت قلیل ہے، یعنی صرف 40واں حصہ۔ حضرت علی ابن عمر، حضرت حسن بصری، قتادہ، ضحاک رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ جمہور مفسرین نے اس آیت میں ماعون کی تفسیر زکوٰۃ ہی سے کی ہے، اور اس کے نہ دینے پر جو عذاب ویل جہنم کا مذکور ہے وہ بھی ترک فرض ہی پر ہو سکتا ہے۔ اشیاء استعمال کا دوسروں کو دینا بہت بڑا ثواب اور انسانیت و مروت کے لحاظ سے ضروری صحیح، مگر فرض واجب نہیں جس کے روکنے پر جہنم کی وعید ہو۔ اور بعض روایت حدیث میں جو اس جگہ معاون کی تفسیر استعمالی اشیاء اور برتنوں سے کی گئی ہے، اس کا مطلب ان لوگوں کی انتہائی خست کا اظہار ہے کہ یہ زکوٰۃ تو کیا دیتے، استعمالی اشیاء جن کے دینے میں اپنا کچھ خرچ نہیں ہوتا اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ تو وعید صرف ان اشیاء کے نہ دینے پر نہیں بلکہ زکوٰۃ فرض کی عدم ادائیگی اور اس کے ساتھ مزید بخل شدید پر ہے۔ جی تو یہ ہوا مفہوم اس صورت کا کہ اس سے جو ہے کون لوگ مراد ہیں، نماز چھوڑنے والے کا انجام کیا ہے۔ فرمایا کیا اے مخاطب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے، اور رأیت الذی کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین انصاف ہونے کو یعنی قیامت کے دن کو۔ ہاں وہ شخص
یہ وہ شخص وذالک الذی یدع الیتیم، یہ وہ شخص ہے کہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کو کھانا نہیں کھلاتا، چھوڑ دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی تاکید کرتا ہے محتاج کے کھانے پر، یعنی لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتا کہ بھئی وہ جو ہے جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلائے۔ اس لیے وہ فرما ایسا سنگ دل ہے کہ خود تو کسی غریب کو کیا دیتا، دوسروں کو بھی اس پر آمادہ نہیں کرتا۔ اور جب بندوں کا حق ضائع کرنا ایسا برا ہے تو خالق کا حق ضائع کرنا تو اور زیادہ برا ہے۔ فرمایا ہلاکت ہو، فویل، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، للمصلین، نمازیوں کے لیے، کون سے؟ الذین، وہ لوگ، ہم جو، عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، یعنی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یا بعض اس کا معنی کہ جہنم ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں الذین ہم یراؤن، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی ایک تو نماز چھوڑ دینا، پھر اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھلاوا کر کے پڑھتے ہیں، دکھاتے ہیں لوگوں کو، یہ منافق کی علامت ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور مانگی نہ دیویں برتنے کی چیز، اور نہیں دیتے زکوٰۃ یا استعمال کی چیز نہیں دیتے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ ارائیتا حمزہ استفہامیہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا الذی، اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے، بالدین، انصاف کے دن کو، قیامت کے دن کو، یعنی قیامت پر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہی جھٹلا سکتا ہے۔ اور جو ہے فذالک الذی یدع الیتیم، یعنی بخل کی انتہا ہے کہ کنجوس ہے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے محمد سائلہ فلا تنہر، کہ سوال کرنے والے کو نہ جھڑکے، اگر آپ دے سکتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں دے سکتے تو ان کو منع کر دیں۔ لیکن اب دینے میں کیا ہے کہ بعض دفعہ چرسی، ہیرونی یا عادی آتے ہیں، اگر ایسے ہیں تو ان کو نہیں دینا چاہیے کہ وہ گناہ میں آپ معاونت کر رہے ہیں ان کی، تو گناہ میں معاونت نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر جو غریب ہے آپ خود اگر نہیں دے سکتے، کم از کم دوسروں میں بات چلائے، وہ ترغیب دیں ان کو کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اور فرمایا نمازی جو ہے وہ جو کہ اپنی نماز سے سستی کرتے، کبھی پڑھ لی یا نہیں پڑھی، پڑھی تو وقت کے بعد پڑھی، سستی کر کے پڑھی، تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور فرمایا بھول تو انسان ہے، جیسے نماز کے اندر جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے، سہو ہو جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو دکھلاوا کرتے ہیں، اور وَيَمْنَعُونَ، منع کرتے ہیں، مانگی نہ دیویں، نہیں دیتے، مانگی ہوئی چیز، برتنے کی چیز، یعنی جو دینے کی چیز ہے وہ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرعاً یہ ضروری نہیں کہ سب کے سامنے ظاہر کر کے دے، اس لیے اس کو بالکل نہ دینے سے بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، بلکہ بخلاف نماز کے وہ جماعت کے ساتھ اعلانیہ ادا کی جاتی ہے، اس کو بالکل چھوڑ دے تو سب پر نفاق ظاہر ہو جائے، اس لیے نماز کو محض دکھلاوے کے لیے نہیں دینا چاہیے۔